اس لیے ہم بھی کچھ ایسا کر لیں، ہم بھی کچھ ایسا کر لیں تاکہ دنیا سے جائے تو قبر میں چین کی نیند سوتے رہے، قبر میں اطمینان کی نیند سوتے رہے، قبر میں سکون کی نیند سوتے رہے۔ اللہ اکبر۔ گیم کھیل کر تھکنے والوں، ویڈیو دیکھ کر تھکنے والوں، گانے سن کے تھکنے والوں، فلمیں دیکھ کر تھکنے والوں، کرکٹ کھیل کے تھکنے والوں، لوگوں کو ستا ستا کے تھکنے والوں، وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آؤ دین کا کام کر کر کے تھکے تاکہ قبر میں جائے تو فرشتوں کو کہا جائے میں مروں تو میرے مولا، تو ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ کچھ کر کے مرے، کچھ کر کے مرے تاکہ قبر میں سکون سے سو سکے۔ وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ آؤ سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو، ہمارے جوان کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے کہا گیم میں کیوں کرتا ہے؟ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے میں وقت لگا، کسی شرابی کو سدھارنے میں وقت لگا، کسی جواری کو سدھارنے میں وقت لگا، اس لیے کہ ایک مفکر نے فرمایا جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وقت کیا ہے؟ اب دھیان سے سننا، وقت کیا ہے؟ وقت کی اہمیت اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ وقت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، وقت کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھے برا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سے پوچھا گیا اللہ کوئی تجھے برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا وہ زمانے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں۔ توجہ غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔ جس نے زمانے کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں، وقت ہی کو تو زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں اور زمانے کو برا نہ کہو، یعنی کہ وقت کی، اور سوچو دولت سے قیمتی وقت ہے، دولت سے قیمتی وقت ہے، زیورات سے قیمتی وقت ہے، علم سے قیمتی وقت ہے۔ کوئی علم بھول جائے، مطالعہ کر کے پھر علم ملے گا، دولت چلی جائے پھر محنت کرے تو دولت واپس آئے گی، لیکن ایک مرتبہ وقت چلا گیا پھر وقت کسی کے لیے پلٹ کر نہیں آتا۔ وقت اتنا بے نیاز ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ طاقتوروں کا بھی انتظار نہیں کرتا، وقت اتنا بے نیاز ہے وہ خطیبوں ادیبوں کا کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، دولت کسی کسی کو دی، علم کسی کسی کو دیا، عزت کسی کسی کو دی، اللہ اکبر، حسن کسی کسی کو دیا، لیکن جسے وقت کہتے ہیں وہ سب کو برابر عطا فرمایا۔ جیسے وہ امیر کے محل میں آتا ہے ویسے وہ غریب کے جھوپڑے میں بھی آتا ہے، جسے وقت کہتے ہیں۔ اور جو وقت کی قدر کرتا ہے، بہت بڑے مفکر، انگریز مفکر نے کہا ہے کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ترقی نہیں کرتے۔ کیا فکر تھی لوگوں کی؟ ایک حکایت میری ذہن میں آئی، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ آج کل وقت لوگ کہتے چلو گھوم کے آئیں گے، گھومنے کے لیے آپ کے پاس وقت کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو تو ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو تو ابھی جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے جنت کی بشارت آپ کو پانی ہے۔ مرنے کے بعد تو کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے دیکھے، مومن کی شان ہے۔ کافر تو مرنے کے بعد بھی دیکھے گا، مومن کی شان ہے وہ مرنے سے پہلے دیکھے۔ جہنم اور جنت کے معاملے میں عین الیقین اور حق الیقین کی منزل پر
لوگ بعد میں فائز ہوں گے مرنے کے بعد. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے فائز ہو. آپ کہیں گے مبالغہ کر رہے ہیں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کامل مومن کی شان یہ ہے جب وہ اللہ کے دین پہ ڈٹ جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. پبلک آئے نہ آئے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور ایک دو نہیں آتے، یہاں ملائکہ جمع کثرت ہے، اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس مومن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور تیسری بات یہ کرتے وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہاں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. مومن کی شان یہ. لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ مشاہدہ کون کرے گا؟ جو وقت کا صحیح استعمال کرے، جو 3 گھنٹہ فلمیں دیکھے. اور اب تو موبائل اتنا سوار ہو گیا، پبلک کو کیا کہیے گا؟ جو دانشور کہلاتے ہیں، پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، اہل علم کہلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل. مسجد میں بھی، مدرسوں میں بھی نشہ ہو گیا ہے موبائل کا. ضرورت کے مطابق استعمال کریں، مرنا تو سب کو ہے. ایک آدمی 500 گروپ میں ایڈ ہو گیا ہے. ادھر ٹن بجی، ادھر فوراً دیکھا کس کا میسج آیا. بندوں کے میسج کی اتنی فکر کرنے والے 1450 سال پہلے قدرت نے بھی تیرے لیے کوئی میسج بھیجا ہے، اس پر تو غور کر. کیا حالات ہو گئے ہیں. ہمارے اسلاف وقت کا کیسا استعمال کرتے تھے، اور وقت کا استعمال کرنے والے بڑے بنتے ہیں. کچھ نہیں ہے، اندر سے پورے خالی ہو گئے ہیں. اوپر ہم نے دین کے لبادے میں اپنے آپ کو رنگ رکھا ہے. الا ماشاءاللہ کوئی اندر بھی تو دین، ذرا اندر بھی تو دین کا رنگ کوئی چڑھائے، تب پتا چلے گا کہ دین کی رنگت کیا ہوتی. قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اگر کسی رنگ میں ہی رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگو، اس سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر اس کا رنگ سب پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگنے والوں کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. امام دار الحجرہ، عاشق مدینہ، سیدنا امام مالک، ان پر میرے ماں باپ قربان. کیسا وہ عاشق ہے. اماموں میں تمام ائمہ عاشق ہے، لیکن امام مالک کی شان ہی جدا ہے. ان کی زندگی پڑھو تو آنکھ اشک بہاتی ہے کہ وہ کیسا عاشق تھا. ایک حج کرنے کے بعد دوسری مرتبہ حج کے لیے بھی باہر نہیں نکلے. کا فرض ادا ہو گیا، اب 1000 نوافل سے افضل ہے کہ در یار پکڑ کر بیٹھا جائے. اس لیے کہ نفل کے لیے جاؤں کس کے لیے کہ نفل کی کثرت کر کے قرب ملتا ہے. توجہ فرمائے، غور تو کرے امام مالک کی فکر کیا ہے. نوافل کی کثرت کر کے قرب ملتا ہے، وہاں کثرت سے قرب خدا ملتا ہے. اور یہاں کثرت نہیں ہے، ایک ہی بار در یار پر آ جاؤ تو اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ توابا رحیما. ایک بار بھی آؤ گے تو خدا کو یہاں پالو گے. اسی لیے تو امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور جگہ کثرت سے قرب ملتا ہے، یا ایک ہی بار آ جائے تو بھی قرب ملتا. اسی لیے تو معصومین ایک مرتبہ آ کر دوبارہ نہیں آ سکتے، لیکن آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. یہ ان کے کرم کی بات ہے، یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں عشق کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں صرف عشق ہی کی کرو، سب چھوڑو. اس لیے کہ جسے عشق ہوگا وہ سب کچھ ہوگا. 14ویں صدی کے ہمارے مجدد امام اہل سنت بلال ہند، اویس ہند، حسان الہند، امام احمد رضا محدث بریلوی نے پوری زندگی عشق رسول پر ہی محنت کی اور بتا دیا عاشق جو بنے گا وہ خاشع بھی ہوگا.
خاشع مطلب اللہ سے ڈرنے والا، وہ صابر بھی ہوگا یعنی صبر کرنے والا، وہ قانع بھی ہوگا یعنی ادب سے کھڑے ہونے والا، وہ عابد بھی ہوگا، وہ زاہد بھی ہوگا، وہ ساجد بھی ہوگا، اللہ اکبر، وہ نقی بھی ہوگا، زکی بھی ہوگا، تقی بھی ہوگا، اس لیے کہ عشق اس منزل پر لے جاتا ہے جہاں کوئی عبادت نہیں لے جاتی۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے، آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، دل نہیں ہے، اس لیے کہ جان سے لوگ زندہ رہتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جسم کی زندگی جان پر ہے اور ایمان کی زندگی جان ایمان آمنہ کے نال پر ہے۔ کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور کہتے جب عشق ہوتا ہے تو مرتبے کیا ہوتے، کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے۔